یا واسع الکرم، آسان فہم القرآن کورس کی تیسری کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا، بیٹھنا، سیکھنا، سمجھنا سب اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں علم کی برکتیں عطا فرمائے۔ پچھلی کلاس میں جو ہم سبق لے کر گئے تھے، مجھے امید ہے آپ نے اس پر عمل کی کوشش کی ہوگی۔ ہم یہ کورس کیوں کر رہے ہیں، اس میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں ہم؟ اگر ہماری منزل کا تعین ہی نہیں تو پھر آنا، بیٹھنا، ٹائم دینا، وہ کہتے ہیں جس کی منزل ہی نہ ہو وہ منزل تک پہنچے گا کیسے؟ جس کی منزل ہی نہ ہو وہ منزل تک پہنچے گا کیسے؟ ہماری منزل کیا ہے اور کیا وہ منزل ٹھیک بھی ہے؟ پچھلی دفعہ اس پر ہم نے اچھی خاصی گفتگو کر لی تھی، بس تھوڑی سی گفتگو کر کے پھر میں آگے اپنے سبق کی طرف چلتا۔ کیوں کر رہے ہیں یہ کورس؟ منزل کیا ہے؟ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ اچھا، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی مزید کلیئرنیس ہو جائے، ذہن کلیئر ہو جائے کہ ہم جانا کہاں چاہ رہے ہیں۔ کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، وہ آپ کو واپس روکنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے رکنا نہیں، آپ نے چلنا ہے۔ دیکھیں، جب ہم علوم پڑھنا شروع کرتے ہیں، فنون پڑھنا شروع کرتے ہیں، قرآن، حدیث، تفسیریں، شرح حدیث، یہ چیزیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کے کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے مفہوم عبارت۔ اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہوتا ہے اعراب و ترکیب۔ اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہوتا ہے ترجمہ، اور ترجمے کے بعد اگلا اسٹیپ ہوتا ہے نفس مسئلہ۔ اب کسی سے بھی پوچھیں گے تو جو عبارات پڑھنے والے لوگ ہیں، جو افراد عبارات پڑھنے والے ہیں، وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب بھی آپ کسی کتاب کو سمجھنے لگیں، اس پر اعراب لگانے لگیں، ترجمہ لگانے لگیں، اس کا مسئلہ سمجھنے لگیں، تو سب سے پہلے آپ کے پاس مفہوم عبارت ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے اعراب و ترکیب کا، اس کے بعد مسئلہ آتا ہے ترجمے کا، پھر نکلتا ہے نفس مسئلہ کہ کتاب والے نے اصلاً بولا کیا ہے۔ لیکن پہلا کام ہوتا ہے مفہوم عبارت۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہے، الترکیب تحت المعنی، بہت سنا ہوگا آپ لوگوں نے، سنا ہے کہ نہیں؟ یہ بالکل ٹھیک جملہ ہے۔ ترکیب تحت المعنی ہوتی ہے، یہ معنی یہی والا ہے۔ پہلا اسٹیپ آئے گا تو دوسرا اسٹیپ ہوگا، دوسرا ہوگا تو پھر تیسرا ہوگا، تیسرا ہوگا تو چوتھے پہ جائیں گے۔ یہ ترتیب رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو میرے محترم، ہم اس اسٹیپ پر زور دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے ساتھ چلنے والے بہت سارے افراد اس اسٹیپ کو چھوڑ کر ان دو کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسا پاسبل ہی نہیں کہ یہ کلیئر نہ ہو اور آپ ان دو پر جا کر کام کرنا شروع کریں۔ یہ ناممکن سی بات ہے۔ ان دو کے چکر میں ہماری زندگی کے 2 سال، 4 سال، 6 سال، 8 سال، کسی کے اس سے بھی شاید زیادہ گزر گئے ہوں۔ ان دو کے چکر میں ہم ٹائم گزارتے جا رہے ہیں۔ یہ والا نہیں تھا تو ہمیں
ان دو میں ابھی تک مہارت نہیں ملی، یہ والا نہیں تھا تو ان دو میں ابھی تک ہمیں کامیابی نہیں ملی۔ آپ اپنے اوپر غور کر کے دیکھیں، کب سے آپ لگے ہوئے ہیں اعراب لگانے میں، ترکیب کرنے میں، ترجمہ کرنے میں، ابھی تک اٹکا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سمجھ تو بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی، یہ بات دوبارہ اس لیے میں نے ریپیٹ کی ہے، پچھلی دفعہ بھی میں نے اس پہ توجہ دلائی تھی کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں نا، میں خود ایک عالم ہوں، مدرسوں کی فیلڈ میں رہنے والا بندہ ہوں، مجھے پتا ہے کہ ہم مولویوں نے ایک نظام بنایا ہوا ہے اپنا۔ ہمارے پاس جو بھی بندہ آئے گا نا، ہمیں اس سے کہنا ہے محترم جب تک آپ کو نحو پوری نہیں آئے گی تب تک آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، اعراب تو آپ لگا ہی نہیں سکتے۔ مطلب نحو پہ لگے رہو لگے رہو۔ اچھا، نحو پوری کب آتی ہے؟ کسی کو بھی نہیں آتی، بہت ساری آ جاتی ہے لیکن پوری کسی کو نہیں آتی، کہیں نہ کہیں جا کے پھر بریک آ جاتی۔ آپ کو پوری صرف آئے گی، تعلیلات آئیں گی، سارے حروف اصلیہ مادے معلوم ہوں گے، پھر آپ عبارت پڑھ سکیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پھر ہم نے پڑھ لی، اسی میں ہی لگے رہیں گے، کیونکہ صرف کا میدان بھی اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ہر روز ایک نیا صیغہ نئے ڈیزائن کا سامنے آ جاتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے میں نے یہ کورس اس لیے ڈیزائن کیا تھا کہ ہم آپ کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو سکیں کہ بیٹے اگر آپ نے پیپر نہیں دینے تو آپ اس پر زور لگائیں، اس اسٹیپ پر۔ بہت سارے طلبہ نے کوشش کی، بہت سارے طلبہ نے میرے کہنے پر کوشش کی، اور مجھے انہوں نے اپنا جو وہ انہوں نے پڑھا وہ پیش بھی کیا، اور مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ ایک ہفتہ، ایک ویک میں اگر طالب العلم پہلے عربی کتاب اٹھانے سے ڈرتا تھا، اب اس نے اٹھایا، اس کا مطالعہ کیا، تھوڑی سی ہمت کی، بات کو سمجھا اور مجھے پیش بھی کر دی۔ اب دیکھیں یہ پہلا زینہ ہم پار کر گئے۔ تو جن طلبہ کے ذہن میں ابھی تک یہ دو اسٹیپ پھنسے ہیں وہ اس سے تھوڑا سا پیچھے آنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اس اسٹیپ پہ آنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اسی کے ساتھ اگلی بات، لاسٹ ٹائم ہم نے جلالین شریف کی عبارت پڑھی تھی، اس کا مطلب بھی سمجھنے کی کوشش کی۔ عبارت پر اعراب میں نے جان بوجھ کے نہیں پڑھے تھے۔ آپ بولیں گے کیوں جی اعراب نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو بھائی میں نے آپ کو اعراب میں الجھانا نہیں، ابھی وہ تو اگلا مرحلہ ہے، ہم یہ والا سمجھنے لگ گئے تو اس پہ پھر پورا کورس ہم کر لیں گے ترکیبوں کا، اس میں آپ بے فکر رہیں۔ میں نے آپ کو اعراب اور ترکیب میں ابھی نہیں الجھانا۔ ترجمے میں بھی جو جس ترجمے کا میں قائل ہوں اس میں نے ابھی آپ کو اتارنا ہی نہیں، یہ کورس میں نے اس لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا۔ کہاں رکھنا ہے آپ کو؟ فرسٹ اسٹیپ پر۔ فرسٹ اسٹیپ میں آپ کا کام ہے لفظوں سے بس ہاؤ ناؤ کرنا، ان کو جوڑنا اور جوڑ کر آپ کا مطلب نکالنا۔ بات سمجھ آئی؟ اعراب میں نے اسی لیے نہیں لگائے تھے، آپ بھی کوشش کریں اعراب میں ابھی نہ الجھیں، بغیر اعراب میں الجھے خالی لفظوں کو دیکھتے جائیں اور ایک بات بناتے جائیں۔ بات آپ کے ذہن کے مطابق غلط نہیں ہونی چاہیے، صحیح بات جو بھی آپ بنائیں گے اپن قبول کریں گے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ جیسے الحمدللہ، تو آپ پورا پورا اس کا ترجمہ نہ کریں، آپ بات سمجھیں کیا ہو رہی ہے۔ اللہ کی حمد ہو رہی ہے، اللہ کی حمد ہو رہی ہے، یہ اس کا ترجمہ تو نہیں ہے اللہ کی حمد ہو رہی ہے، بٹ آپ بات سمجھ گئے۔ حمدن موافیا لنعمہ، موافی کا معنی تھا مقابل، موافی کا معنی تھا مقابل، تو اس کی نعمتوں کے مقابلے میں حمد ہو رہی ہے، یہ بات
اب یہ ترجمہ ورجمہ نہیں ہم کر رہے، یہ بھی نہیں چیک کیا کہ وہ کون سا مفعول بن رہا ہے، کون موصوف ہے، کون صفت ہے، نہیں، ہم نے کیا کیا ہے، اب توجہ کر کے دیکھیں، لفظ لکھے ہوئے ہمارے سامنے آئے ہیں، الحمد کا مطلب ہمیں پتا تھا، للہ کا مطلب ہمیں پتا تھا، حمد کا مطلب ہمیں پتا تھا، موافین کا مطلب ہمیں کتاب والوں نے بتا دیا تھا، نعمت کا مطلب ہمیں پتا تھا، ہم نے ان سب کو جوڑ کر ایک بات سمجھنے کی کوشش کی ہے، یہی بات سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس پہ فوکس کیجئے، یہ اگر ہم کامیاب ہو گئے، یقین مانیے یہ آپ کے بیان کا کھیل رہے گا، اور اگر اسی میں آپ اٹکے رہے، الجھے رہے اور آپ کو ڈر لگتا رہا، کتنا مسئلہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، آپ کو ایک سوال کا جواب بھی مل گیا کہ میں نے اعراب کیوں نہیں لگائے تھے۔ اچھا، جب ہم پڑھ رہے تھے دو لفظ آئے تھے جس پہ میں بھی رکا تھا، اعاریب، معال، اعاریب اور معال، دو لفظ آئے تھے، ان پہ میں بھی تھوڑا سا رکا تھا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں تھوڑا سا رکا تھا اور رک کر پھر اس کو ہم نبھا گئے تھے کہ کیا کرنا ہے۔ یہ لفظ لکھا ہے اعاریب، بہت نہ الجھیں کون سا صیغہ ہے، کس سے بنا ہے، کیوں بنا ہے، نہ الجھیں آپ بیٹے، آپ صرف اس کو تھوڑا تھوڑا میچ کرنے کی کوشش کریں، کیا ہو سکتا ہے، عین را با عرب، عرب تو عرب سے اعراب ہو سکتا ہے، عربی ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، تو یہ اعراب کی جمع ہونی چاہیے، اعراب کی جمع ہونی چاہیے، کیسے؟ ایسے ہونی چاہیے، یہ جو الف ہے، تو ایسی بات ہے جب را پہ زیر آیا تو یہی والا الف یا بنا ہے، یہی والا الف را بنا ہے، اور یہ فعالیل، یہ الف مفاعل کا، فواعل کا، فعالل کا ہے، یہ جمع کا وزن ہے، جمع منتہی الجموع کا، مساجد والا وزن، تو وہ سیدھا سیدھا یہ وزن بنتا ہے اعاریب، اعراب کی جمع ہے، مفاعل، ہاں مفاعل کی طرح بالکل۔ تو اب آپ اعراب پہ پہنچ گئے ہیں تو آپ کو زیادہ بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سمجھ لیا ہے کہ اس کا معنی اعراب ہی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اعراب تک آپ پہنچے اور آپ کو ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ معال، یہ والا لفظ ہمارے اردو میں دو تین طرح استعمال ہوتا ہے، ایک وہ محال ہوتا ہے جو محال ہی ہوتا ہے، ایک وہ محال ہوتا ہے جو محال ہوتا ہے، کہتے ہیں ناممکن، محال، ناممکن کو بھی محال کہتے ہیں نا، عقیدے کے باب میں۔ دوسرا ہو سکتا ہے یہ محل کی جمع ہو، جیسے وہ بنی ہے ایسے یہ بنی ہو، محل کی جمع محال، یہ بھی مساجد والی بنتی ہے، محال لام تشدید کے ساتھ، محال لو۔ زیادہ اس میں بھی الجھنے کی ضرورت نہیں، محل آ گیا سمجھ میں، محالها کتب العربیہ، جن کا محل، جن کی جگہ عربی کتابیں ہیں، یعنی وہ اعراب بھی ہم نے ذکر نہیں کیے جن کا محل عربی کتابیں ہیں، محالها کتب العربیہ، سمجھ آئی ہے بات؟ اچھا، بالفرض آپ کو یہ پریشان کر رہا ہو، بالفرض آپ کو یہ آپ اعراب آپ کے ذہن میں آ ہی نہیں رہا اعاریب سے، تو بیٹے اگر نہیں آ رہا تو بھی پریشان ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، آپ کیوں پریشان ہوں گے؟ ڈکشنری ہم نے کہا تھا کہ آپ دیکھیں گے،
इंटरनेट इशू आया था, चलो जी। सपोज दैट बिल फर्ज आपका तवज्जो नहीं जा रही एराब की तरफ, आरीब ही आपके सामने आ रहा है, तो इसमें भी इतना परेशान होने वाली क्या जरूरत है? आप पूछेंगे तो नहीं ना किसी से, और मुझे इसका मतलब बताओ। बेटे आपका काम डिक्शनरी खोलना है, आप बड़े आराम से इसकी डिक्शनरी खोल लें। आप कहें इसके हमें हुरूफ असलिया तो पता चले, तो इन जैसे हरफों के हुरूफ असलिया तो, इन जैसे लफ्जों के हुरूफ असलिया तो बड़ी आसानी से पता चल जाते हैं। आप ये देखें, तवज्जो करके देखें ना कि भाई अलिफ, ये अलिफ, इनको छोड़ दें आप, ये वाले लफ्ज तो आप समझते हैं ना, चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, जायदा आ जाते हैं। तो इनके अलावा आप देखें आइन, रा, बा, ये वाले लफ्ज आपको समझ में आता है कि ये फा आइन लाम के मुकाबले में होंगे। आप खोल के देखें, आपको ये लफ्ज मिल जाएगा डिक्शनरी में। अच्छा, मआल आया लफ्ज, मआल लफ्ज भी आप डिक्शनरी से देखेंगे। जब आप लाम के तस्दीद पे पहुंच जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि या मीम आ लाम असली है या आ लाम लाम असली है। दोनों जगह पे चेक कर ले, लफ्ज आपको मिल जाएगा, इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। बात समझ आई है? तो मुश्किल अल्फाज के जो मानी हैं उनमें परेशान नहीं होना होता। इस मकाम पर फिर एक दफा मैं तवज्जो दिलाता चलूं कि अल्फाज के मानी में अब आप ज्यादा कोशिश ये करें कि आपका ज़हनी माना मैच करे, जिसको मैंने पिछली दफा कहा था इश्तिराक लफ्जी कायम करें। याद आया आपको? इश्तिराक लफ्जी कायम करें। जैसे आरीब था ना, तो आरीब आया तो दिमाग में थोड़ा जोर दे के देखें कि क्या हो सकता है, इराब, मोरब, अरबी, यही वाले लफ्ज है ना, इनसे मिलता जुलता कोई लफ्ज निकालने की कोशिश करें। आप थोड़ा दिमाग पे जोर दें कि भाई आरीब आया है, तो ये जो आरीब आया है तो ये किन लफ्जों से मिलता जुलता है, समझ आए? ज़हनी माना से मैचिंग करवाने की कोशिश करें। आपकी पूरी तवज्जो इस बात पे आनी चाहिए कि जो लफ्ज अब हमारे सामने आया है डिक्शनरी से देखें, वेल एंड गुड, लेकिन इतना भी ना देखें कि आप बिल्कुल एक लफ्ज की गहराई, ताकीक, जड़, खाल, बाल, हर चीज में उतरने की कोशिश करें, फिर आप एक ही लफ्ज पे फंसे रहेंगे। मतलब कई तलबा ऐसे आए, पूरे हफ्ते में वो एक ही लाइन पे अटके रहे। लॉस, टाइम लॉस। क्यों अटके? नहीं अटकना चाहिए था। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उसको समझ के अगली लाइन पे, अगली से अगली पे, उससे अगली पे जाए, बातें समझ के आगे चलते चले जाएं। कुछ नहीं होगा अगर थोड़ा सा आप गलत भी समझ लेंगे। बड़े बड़े उलमा समझने में गलतियां करते आए हैं, और स्टूडेंट लाइफ में तो गलती होती है। मेरे एक दोस्त हैं, वो कहा करते थे कि स्टूडेंट लाइफ में अगर कोई बंदा गलती ना करे तो इसका मतलब ये होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ उसकी सारी गलत हो जाएगी। वही स्टूडेंट लाइफ गलती करने का नाम, कुछ नहीं होगा, लेकिन ये है कि आप जीने चढ़ते चले जाएं, चढ़ते चले जाएं। वक्त के साथ साथ हर चीज सेट होती चली जाएगी। एक और बात करके फिर हम किताब खोलते हैं। मुझे पहले आप ये बताएं, आपने अपने अपने महबूब को तलाश कर लिया है? अपने अपने माशूक को तलाश कर लिया है आपने? नहीं किया? अपनी वीडियो ना ऑन करें, तवज्जो दे दी है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने अपने महबूब को, हमने कहा था किसी फन को अपना महबूब बनाए, किसी इल्म को अपना महबूब बनाए। बहुत सारे दोस्तों ने बनाया। मेरे तो बहुत सारे महबूब हैं। ये तो वो वाली बात हो गई ना, एक अंग्रेज आया तो
ہمارے کسی دوست سے ملاقات ہوئی اس کی، تو وہ دوست اس کو لے کے باہر نکلا گھمانے پھرانے کے لیے، تو وہ جو پاکستانی دوست تھا نا وہ اس کو گھمانے پھرانے کے لیے نکلا، تو جس سے تعارف کروائے نا اس کا، تو انگریز کو کہے ہی از مائی بیسٹ فرینڈ، ہی از مائی بیسٹ فرینڈ، وہ سب سے ہی بیسٹ فرینڈ کا تعارف کروائے۔ تو کسی ایک پہ توجہ رکھیں، محبوب ایک ہوتا ہے، باقیوں سے تو محبت دل لگی ہو جاتی ہے، لیکن ایک محبوب ہوتا ہے، ایک پہ توجہ رکھیں۔ بہت سارے میں علوم سارے ہی اچھے ہیں، لیکن کسی ایک پہ توجہ کریں جو آپ کے دل کو بھائے، کسی ایک کو روک لیں، اپنا بنا لیں اور رج کے اپنا بنا لیں۔ جس نے جو بنایا، آپ ہر کتاب میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو محترم ہر کتاب میں مہارت سٹارٹنگ میں نہیں ہوتی، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے۔ آپ ہر کتاب میں ماہر ہو جائیں گے، لیکن آپ کو اسٹیپ وائز چلنا پڑے گا۔ آپ ایک ڈاکٹر کی مثال لیں، جو ڈاکٹر ہوتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک اسپیشلسٹ جو ہوتا ہے، اور ایک جنرل فزیشین جو ہوتا ہے، دونوں میں سے ویلیو کس کی زیادہ ہوتی ہے؟ میں تو اب ڈاکٹر نہیں ہوں تو فیلڈ کا تو نہیں مجھے پتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ پیسے یہ والا زیادہ لیتا ہے، اس کے کام ہوتے ہیں، اس والے کے پیسے کم ہوتے ہیں، اس کے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ خالی ناک دیکھتا ہے، خالی کان دیکھتا ہے، خالی یہ میدا دیکھتا ہے، خالی یہ ہڈی دیکھتا ہے، ایک ایک چیز کو یہ فوکس کرتا ہے، اسپیشلسٹ ہوتا ہے، پیسے بھی زیادہ یہ لیتا ہے، یہ پوری باڈی کو چیک کر لیتا ہے، بٹ یہ پیسے کم لیتا ہے۔ وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ جو ہر فن مولا ہوتا ہے وہ کسی فن کا مولا نہیں ہوتا، جو ہر فن مولا ہوتا ہے وہ کسی فن کا مولا نہیں ہوتا، وہ کسی میں بھی مکمل طور پر ایکسپرٹ نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک کو سٹارٹ کریں، وقت کے ساتھ ساتھ درس نظامی کا نصاب کچھ ایسا دلچسپ ہے کہ یہ آپ کو خالی نہیں رہنے دے گا، آپ کو لے کے چلے گا سارا، لیکن ایک فن آپ کا کمال میں جائے گا اور باقی سارے اس کے سہارا بن کے آتے رہیں گے۔ آپ حدیث پڑھیں گے نا تو تفسیر بھی آئے گی، فقہ بھی آئے گی، اصول بھی آئیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ نہیں آئے گا، بہت کچھ آئے گا، لیکن حدیث آپ کے مطلب یوں کہہ لیں کہ مہارت والی، اور باقی چیزیں آپ کی معاونین میں شامل ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ میں نے جو محبوب کی بات کی تھی وہ اس لیے کی تھی، آپ ایک فن پہ جب دلچسپی کا اظہار کریں گے نا تو وہ فن آپ کے قریب آئے گا، وہ آپ سے باتیں کرے گا اور آپ اس سے باتیں کریں گے، یوں آپ کا پڑھنے کا رجحان بڑھتا چلا جائے گا۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک فن کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو تھوڑے عرصے کے بعد وہ فن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کی ایک حد تک جتنی ضرورت تھی آپ نے اس میں مہارت حاصل کر لی، پھر آپ کا ذوق بدلتا ہے، پھر محبوب بدلتا ہے، یوں بھی چلتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ کبھی پڑھتے پڑھتے مائنڈ جو ہے، ذہن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے کسی اور فن کی طرف، تو پھر دوسرے فن کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن آپ کو سٹارٹ میں تو ایک زینہ، ایک راستہ چوز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے منتخب کر لیا بہت اچھا، اور جنہوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے انہیں میری طرف سے مبارکباد۔ چلیں تھوڑا سا عبارت کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب ہم اگلے سبق میں کہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ ہم جلالین شریف کھولنے لگے، لیجیے جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جلالین شریف۔ اچھا، آپ ایک اور کام چھوٹا سا کریں، یہ پی ڈی ایف میں تو میں نے آپ کو یہ بک دی تھی، اگر ہارڈ کاپی میں آپ کے پاس اویلیبل ہو، بلکہ ہو کیا آپ کو لے لینی چاہیے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ
اگر مطالعہ کرنے کا شوق بڑھانا ہو تو اپنے ہاتھ میں کتاب رکھنے کی عادت ڈالو. پی ڈی ایف موبائل یا لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ وغیرہ میں سرسری مطالعے ہوتے ہیں. اگر آپ نے ذوق بنانا ہو تو کوشش کریں فل ٹائم اپنے ہاتھ میں اپنا محبوب رکھیں, اللہ برکت دے گا. ٹھیک ہوگی جی. سورۃ البقرہ یہ سامنے لکھا ہے. سورہ بقرہ مدنیہ ہے, آسان سی بات, اردو میں لکھا ہوا ہے, میرا نہیں خیال کہ اس کو آپ عربی کہیں گے. اچھا, بقرہ کے اوپر ایک چھوٹی سی بات لکھی ہے. وہ کیا بات لکھی ہے؟ لکھا ہے نزلت بعد المطففین. مجھے امید ہے کہ یہ والا جملہ سب کچھ سمجھ آ گیا. اچھا, مطففین سورت کا نام ہے. مطففین جو ہے سورت کا نام ہے. اس سے بھی بڑا کروں فونٹ, ٹھیک ہے جی. مطففین سورت کا نام ہے. اب آپ اس کو تھوڑا سا توجہ دیں. نزلت بعد المطففین, آپ کیا کہتے ہیں, یہ عربی میں لکھا ہوا ہے یا اردو میں لکھا ہے؟ ڈیزائن عربی کا ہے, لیکن بات اتنی آسان ہے کہ آپ سب کو سمجھ آئی. ٹھیک ہو گئی بات. اچھا, آگے لکھا ہے مئتانی وست او سبع وثمانون آیہ. اب مئتان گنتی ہو سکتا ہے کہ کسی کو نہ آتی ہو, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ گنتیاں آ جانی چاہیے. مئتان, مئہ کہتے ہیں 100 کو. اس کا تسنیہ بنائیں گے تو مئتان بن جائے گا. اس کا تسنیہ بنائیں گے تو مئتان بن جائے گا. یعنی 200 لکھا ہے, 200 اور 6 یا 7 اور 80. مئتان وست او سبع وثمانون, 200 اور 6 یا 7 اور 80. ہاں, 286 یا 87 آیتیں. یہ گنتی کا ان کا انداز ہے. یہ اور کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں. ہماری اردو میں اور نہیں آتا, ہم سیدھا کہتے ہیں 286 287 286 یا 87 آیتیں. اب یہ آپ کو ویسے ہی آتا تھا اور آنا بھی چاہیے تھا. اچھا, تھوڑا سا میں نیچے چلتا ہوں حاشیے پہ. سورۃ البقرہ کے ساتھ حاشیہ لکھا ہے اسماء السورۃ توقیفیۃ. سورۃ البقرہ جب انہوں نے لکھا تو حاشیہ لگایا ہے, تو حاشیے میں لکھا ہے سورۃ البقرہ اسماء السورۃ توقیفیۃ. ایک لفظ آپ کے لیے مشکل ہے, اس کو آپ ڈکشنری سے دیکھیں یا میں بتاتا ہوں, آگے آپ بات سمجھ جائیں گے. توقیفی کا مطلب ہوتا ہے من جانب اللہ. دیکھیں یہ بھی عربی میں, من جانب اللہ بھی عربی میں ہے. توقیفی کا مطلب ہوتا ہے من جانب اللہ, اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. اب آپ دیکھیں اسماء السورۃ توقیفیہ, مجھے امید ہے کہ بات آپ سمجھ گئے. سورتوں کے نام توقیفی ہیں, یہ توفیق نہیں ہے, توقیف ہے. توقیف ہے, توقیف. آپ دیکھیں یہ لفظ لکھیں توقیف, آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس میں وقف نظر آئے گا. یعنی آپ کا جو ذہن ہے, آپ کی جو توجہ ہے, اگر آپ مشترک لفظی پہ زور دیں, ذہن میں اس کو میچ کرنے کی کوشش کریں, تو اس میں آپ کو وقف والے حرف نظر آئیں گے. ہاں, وقف. تو یہ جو وقف ہے, نہیں موافقت نہیں,
فے بعد میں ہے، قاف پہلے ہے، موافقت نہیں، وقف. دیکھیں توقیف لکھا ہے نا، تو اگر ہم اس کو موافقت سے لیں تو فے پہلے آ گئی، کاف بعد میں. یہ اس سے نہیں ہے، یہ اس سے نہیں ہے، یہ وقف، واو کا فا، وقف. تو وقف یعنی طے شدہ، موقوف، جس پر آپ ٹھہر جائیں گے، ٹھہرائے ہوئے ہیں. یہ مشترک لفظی کی بات سمجھا رہا ہوں. توقیف، وقف والے جن پر ٹھہرنا ہوتا ہے، تو یہ ٹھہرائے ہوئے ہیں، صورتوں کے نام ٹھہرائے ہوئے ہیں. مطلب یہ کہ ہمارا اس میں اختیار نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے صورتوں کے نام ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، رکھ نہیں سکتے، یہ ٹھہرائے ہوئے ہیں. اب دیکھیں اس طرح کے لفظی سے بات بنائی ہے میں نے، سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہوتا ہے. اگلا جملہ لکھا ہے وَقَضَا تَرْتِيبُهَا. تو اگر قضا پہ تھوڑی سی آپ توجہ دے لیں گے تو آپ کی ترتیب بھی صحیح ہو جائے گی. صورتوں کے نام توقیفی ہیں، قضا کا معنی ہوتا ہے اسی طرح اس کی ترتیب بھی. اس کی ترتیب ٹھیک ہو گئے، یعنی اس کی ترتیب بھی توقیفی ہے، ہم اپنی مرضی سے اس کی ترتیب بھی نہیں لگا سکتے. جس آیت کو جہاں ذکر کیا گیا وہیں پڑھنا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ کسی اسلامی بھائی نے کر کے بھی بھیج دیا ہے. آگے السورۃ ماخوذۃ من سور البلد. سورت سور البلد سے بنی ہے، ماخوذ ہے. ماخوذ ویسے اردو کے لفظ. اب سور بلد کیا ہوتا ہے؟ آ جائیں تھوڑا سا ڈکشنری کو دیکھ لیں آپ. سور بلد، سین آیا ہے، سوالا، سواقا، سوارا، سیدہ، سوادا، دال را، یہ آ گیا جی سورہ. اب اس میں چیک کرتے ہیں سور بلد کہاں لکھا ہے. یہ دیکھیے یہ لفظ آیا ہے جی، دیکھ رہے ہیں آپ، سور المدینہ. بلد اور مدینہ ایک ہی چیز ہے نا. فصیل، شہر پناہ، شہر کا بارڈر، فصیل بارڈر کو کہتے ہیں ویسے. اب یہ اردو. تو سور البلد شہر کی فصیل، شہر کا بارڈر. یہ نظر آ گیا نا آپ کو، یہ والا. ٹھیک ہے، تو اب ہم کتاب کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی لفظ سورت جو اب ہمارے سامنے سورت البقرہ کہا ہے، اس میں جو سورت ہے یہ شہر کی فصیل والے لفظ سے بنا ہے. ایک من شہر کی فصیل اور اس سورت میں کچھ نہ کچھ آپس کا تعلق بنے گا. اب یہ چیزیں نا تھوڑا تھوڑا غور کرتے رہیں، مطالعہ کرتے رہیں اور تفکر کرتے رہیں تو ذہن میں آتی چلی جاتی ہیں. ایک دفعہ جب آپ یہ چیز پڑھ لیں گے، جیسے ابھی میں نے پڑھا دیا آپ کو کہ سورت سور البلد سے بنا ہے، تو ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہوگا، کوئی چیز سیم ہوگی، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ اس کی مناسبت سے اس کو سورت کہا ہے. اب کیا مناسبت ہے؟ یہ اب بہت ساری جگہوں پر جب آپ پڑھتے رہیں گے نا تو آپ کو بہت ساری جگہوں پر یہ چیز ملے گی. یہ والا لفظ اس سے بنا ہے تو ان دونوں میں مناسبت، یہ والا لفظ اس سے بنا ہے تو اس میں مناسبت. یہ پیٹرن وائز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے بات. کیا بھئی اس میں مناسبت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مناسبت یہ ہے لارتفاع رتبها واحاطتها. کہتے ہیں جیسے فصیل شہر اور شہر کی باؤنڈری، بارڈر، وہ شہر کو کور کر کے رکھتا ہے
احاطہ کر کے رکھتا ہے، اس نے بھی احاطہ کر کے رکھا ہوا ہے. باؤنڈری جیسے اونچی ہوتی ہے ایسے ہی یہ سورت بھی اونچے مرتبے والی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یوں کر کے آپ نے پڑھتے چلے جانا ہے. آگے کہا ہے وَهِيَ طَائِفَةٌ مِّنَ الْقُرْآنِ. اب طائفہ کا معنی ڈکشنری سے دیکھیں، آسان ہوتا ہے. طائفہ گروہ، جماعت، یہ قرآن کی ایک گروہ جماعت ہے، یعنی